ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی، ان میں سے چند آدمی۔ اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اس طرح سختی سے اللہ کی احکام پر ثابت قدم ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، پیچھے چونکہ منافقوں کا ذکر بھی ہوا تھا کہ منافق یہ تو کہتے تھے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، اور جو آپ پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے، مگر جب کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا تو چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھارا ہوتا تھا، اب اس وقت مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے، مگر وہ چونکہ اندر سے منافق تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دوڑتے تھے۔ تو جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کتراتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے گھروں میں سے نکل جاؤ، تو تھوڑے لوگوں کے سوا چند آدمی ان میں سے تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جانا۔ یعنی جب معمولی سی آزمائش آتی ہے تو ان کے ایمان کی حقیقت کھل جاتی ہے، جس ایمان کو یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ اندر تو ایمان ہوتا نہیں ہے، ایمان تو صرف ظاہر کرتی ہیں۔ ایک ہے مسلمان جو اندر اور باہر دونوں سے صاحب ایمان ہے، ایک ہے کافر جو علل اعلان کہتا ہے کہ میں اس ایمان قبول نہیں کرتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا، اور ایک ہے مسلمان جو علل اعلان کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا، اور ایک ہے منافق جس کے متعلق حدیث میں آیا کہ یہ منافق جو ہیں یہ بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، صحابہ کرام کے اندر آتے تھے، ملتے جلتے تھے، مگر انہوں نے ان کا روپ دھارا ہوتا تھا مسلمانوں کا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے منافق تھے۔ تو جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس وقت ان کے ایمان کی حالت کھل جاتی ہے، جیسے کہ وہ ایک
یہودی کے اور ایک منافق کے اندر جب جھگڑا ہو گیا، تو اب جب اس کو کہا کہ اس یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں وہاں نہیں جانا، یہودی عالم کے پاس چلو. تو جب کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پھر ان کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ ان کی حقیقت ہے کیا اندر سے جو ان سی ہے. تو اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو ماں سوائے چند لوگوں کے سب رہ جاتے اس میں جو ان سے. اچھا، صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت سنی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم تو ضرور ایسا کر گزریں گے، ہم تو ضرور اس حکم کی تعمیل کر گزریں گے کہ اگر ہم فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ. اب جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی نا، یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے دلوں میں تو ایمان کی شمع جلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے تربیت یافتہ تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں ایسا حکم دیا ہم تو اس حکم کی تعمیل کریں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اس بات کو سنا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے صحابہ کرام کی انہوں نے فرمایا کہ اہل ایمان کے دلوں میں حضور نے صحابہ کرام کے دلوں کی گواہی دی، حضور نے ان کی کیفیت کی گواہی دی کہ وہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ حکم ہم پر نازل ہو جائے کہ تم قتل کرو، اگر یہ ہمیں حکم دیا گیا یا گھروں سے نکل جاؤ، ہم تو کر گزریں گے. اور آپ دیکھیں مکہ مکرمہ سے تمام کم و بیش صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آباء و اجداد کی جو جائیداد تھی انہیریٹنس میں، اسٹریٹ بیکویسٹ، چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر، جائیدادوں کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ گئے. تو اب جب انہوں نے صحابہ کرام نے کہا نا کہ اگر یہ حکم اللہ ہمیں دے، ہم تو اس حکم کی پوری تعمیل کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا یعنی ان صحابہ کرام کہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے زیادہ، جو کھڑے ہوئے پہاڑ ہیں ان کی مضبوطی سے بھی زیادہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی کیفیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہونے کی تصدیق کی کہ جو میرے غلام ہیں، جو میرے صحبت یافتہ ہیں، جن کے دلوں میں محبت اور ایمان کا چراغ میں نے جلایا ہے، وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے ہی ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے جو ان سے. اور منافقوں کو یہ نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہوتا کہ اگر تم میرے محبوب کا دامن تھام لیتے. کبھی تم ادھر گرتے ہو، کبھی تم ادھر گرتے ہو. ایک تو وہ تھے جو بڑے پکے منافق تھے، اسی طرح ایک وہ مسلمان بھی تھے جو اس وقت جو صحابہ کرام کے اندر داخل ہو چکے ہوئے تھے. ایک نئے اسلام لانے والے بھی مسلمان تھے،
جیسے جنگ احد کے اندر کتنے لوگ واپس چلے گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، مسلمان جن سے. اسی طرح منافق بھی جو ہیں، ایک تو پکے منافق تھے، ایک وہ منافق تھے جو کبھی تو یعنی اسلام لے آئے تھے مگر کبھی تو صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاتے تھے اور کبھی کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ ادھر فائدہ ہے تو ادھر ہو جاتے تھے، پھر جب دیکھتے تھے ادھر فائدہ ہے تو ادھر ہو جاتے تھے. تو ان منافقوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم یکسوئی کے ساتھ میرے رسول کا دامن تھام لیتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور تمہاری آخرت بھی سنور جاتی. اور جس تذبذب کی کیفیت میں تم مبتلا ہو، کبھی اسلام کی طرف آتے ہو اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہو، تو تمہارے دلوں کی جو بے یقینی تھی وہ یقین کے اندر تبدیل ہو جاتی، اور تمہاری روحوں کی جو بے چینی تھی وہ اطمینان کے ساتھ بدل جاتی. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے کرب و الم کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تذبذب اور بے چینی کی کیفیت میں جس کا راستہ متعین نہ ہو، اس کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. کیونکہ اس کا جو سفینہ حیات ہے، جو بیڑا اس کا سمندر میں بہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میری منزل کدھر کو ہے. کبھی وہ اس کا رخ ادھر کو موڑتا ہے، کبھی وہ اس کا رخ ادھر کو موڑتا ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے ہیں انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اگر وہ میرے رسول کا دامن تھام لیتے، تذبذب کی کیفیت میں سے نکل جاتے. دو کشتیوں کا سوار جس کا ایک پاؤں اس کشتی میں اور دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں ہو، وہ پار نہیں لگتا، وہ ڈوبتا ہے. تو اگر میرے محبوب کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے تو منزل مقصود پر پہنچ جاتے. اسی لیے بے چین ہیں اور بے قرار ہیں، سکون نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے انہیں وہ راستہ مل جائے گا جو انہیں حریم قدس تک پہنچا دے گا، اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے علم میں ہے نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ علم میں ہے نماز پڑھنی ہے اور نماز نہ پڑھے. اس کو پتہ ہے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہے روزہ تو رکھنا ہے، اس کے علم میں ہے کہ روزہ رکھنا ہے مگر روزہ نہ رکھے. اس کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ زکوٰۃ دے، علم کے مطابق عمل کرے. والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت کرے، علم کے مطابق اس پر عمل کرے. یہ نہیں کہ علم ہے مگر اس پر عمل نہ کرے. علم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ نہ بولے. علم ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی گئی تو بچے اس سے. مگر آج کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ان کے علم میں ہے نا مگر پڑھتے نہیں ہیں. ایسی بے شمار چیزیں، بے شمار چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے وہ علوم القا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا، ان کے لیے غیب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔